عقائد الف ثانی کو پیدا فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس دین کو تم ترتیب دے رہے ہو یہ دین مصطفیٰ نہیں ہے. دین مصطفیٰ وہ ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ نازل فرمایا ہے. اس دین کے پرچم کو مجدد پاک نے بلند فرمایا اور بادشاہ کا نافذ کیا ہوا دین نیست و نابود ہو گیا اور بین صحیح سلامت وہ دین آج ہم تک پہنچا اور قیامت تک جائے گا. میں نے کہا کہ 50 سال 60 70 سال لوگ تقریریں کرتے رہے, قرآن کی تفسیریں لکھتے رہے, بڑی بڑی کتابیں لکھتے رہے, لائبریریاں بناتے رہے, اتنا کام نہ کر سکے جو اس بابے نے 2 سطر میں کر دیا ہے خواجہ حمید الدین سیالوی نے عقائد اہل سنت کے حوالے سے. اور آپ دیکھیں اس اعلامیہ کو پڑھیں, علماء سے سمجھیں. میرے پاس آئیں, میں آپ کو سمجھاؤں. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, ان کے پاس جاؤ. وہ جو آپ نے اعلامیہ لکھا وہ اہل سنت اور امت مسلمہ کے عقائد کی ترجمانی کر دی. دوران گفتگو اگر ہو سکا تو میں اس کے اوپر کچھ اشارہ کر دوں گا. اب یہ وقت کے حوالے سے اور خود مجلس اور اس محفل کے تقاضے کے حوالے سے ہوگا. یہ ہمارے محترم بھائی ظفر علی صاحب جو یہاں پہ فرائض سر انجام دے رہے ہیں نقابت کے, انہوں نے 1-2 باتیں کی تو میرے دل نے کہا کہ میں اس کی بھی تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں. مجھے بات اچھی لگی تو میں نے اس کو اپنے خطاب کے اندر داخل کر دیا, اس کو ملا دیا. درود اور سلام کے حوالے سے کہ بہت زیادہ ماحول میں پریشانیاں ہیں کہ فلاں درود پڑھو اور فلاں نہ پڑھو. کیوں کہتے ہو ایسے؟ جو درود سلام تم پڑھتے ہو, جو بھی پڑھتے ہو پڑھتے رہو, لیکن یہ اپنے اپنے مقام اور مرتبہ اور ذوق پہ بھی تو چھوڑ دو نا. اگر ایک کا مقام اور ایک کا ذوق جس حوالے سے بھی ہے وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے تو وہ درود اور سلام پڑھ رہا ہے نا بھائی. اگر تیرے مزاج اور ذوق میں یہ بات نہیں آتی تو جو آتی ہے تو وہ پڑھ, اور جس کے ذوق میں یہ بات آ گئی ہے کہ میں ڈائریکٹ حضور کے دربار میں پیش ہونا چاہتا ہوں تو اس کو ہونے دو. یہ سائیں جانے, یہ ان کا کام جانے, تم کیوں رکاوٹ بنتے ہو کہ یہ ڈائریکٹ ہو رہا ہے؟ تو دوریاں ہیں تو ہماری طرف سے, ادھر سے تو کوئی دوری نہیں ہے نا. تو ہم جیسا نکما اگر ڈائریکٹ ہو جاتا ہے تو دوری ہماری طرف سے, ادھر سے تو کوئی دوری نہیں ہے. وہاں تو فرمایا کہ اپنے امتی کو میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں, تو تجھے کیسے اعتراض ہو گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پہ؟ یہاں سے ہی تو اختلاف شروع ہوا, یہاں سے ہی تو اختلاف شروع ہوا, یہاں سے ہی تو امت مسلمہ کے اندر وہ فرقہ واریت بنی کہ تم نے مقام محمد مصطفیٰ کا خیال نہ کیا. محمد عربی کابروئے ہر دو سراس کسے کے خاک درش نیس خاک بر سرے ہو, 1000 بار بشویم دہن بمشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمالے بھی ادبیز. مقام محمد مصطفیٰ تو ورا الورا ہے بھائی. تم کیوں کسی پہ یا اپنی ذات پہ قیاس کرتے ہو؟ تم دیکھو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مقام کیا عطا فرمایا ہے. اور پھر یہ حضور کا معاملہ ہے اور ان کی امتی کا معاملہ ہے, یہ ان کا معاملہ ہے, وہ جانے. تم کیوں کہتے ہو کہ یہ درود پڑھو اور وہ نہ پڑھو؟ تمہیں جو پسند ہے وہ پڑھے اور اسے جو پسند ہے وہ پڑھے. اس حوالے سے. اور بھائی نے دوسری بات کی حکایت کے اعتبار سے, وہ بڑی اہم بات تھی, تو آپ کی اجازت ہے نا میں آپ کی اشارہ کر رہا ہوں. تو دیکھیں سمجھیں, آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت ہو رہی ہے, یہ مولوی فرقہ واریت میں ڈال رہے ہیں, کچھ عقل کو استعمال کرو. فرقہ واریت میں ڈالتا کون ہے اور بچاتا کون ہے؟ یہ امتیاز نہیں ہو سکتا. پیر مہر علی شاہ فرقہ واریت میں ڈالتا نہیں بچاتا ہے, امام احمد رضا فرقہ واریت میں ڈالتا نہیں بچاتا ہے, داتا گنج بخش فرقہ واریت میں ڈالتا نہیں بچاتا ہے, غوث پاک فرقہ واریت میں ڈالتا نہیں بچاتا ہے. ہم غوث والے, ہم داتا گنج بخش.
میرے بھائی ان لوگوں نے جو دین کی تشریح کی ہے نا، یہ دین کی تشریح کرنے کے اہل ہیں۔ اگر میں تشریح کروں دین کی، مفتی صاحب تشریح کریں، یہ بات سمجھ لینا کہ یہ تشریح غلط ہو جائے گی، لیکن جو وقت کا امام دین کی تشریح کرے گا وہ غلط نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فیضان مصطفیٰ سے آ رہی ہے، وہ سند سے آ رہی ہے۔ تو بات چل رہی تھی، بھائی نے بات کی حکایت کی، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حکایت کرتے ہیں، تو حکایت سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کی وضاحت کرنی ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی کافر یہ کہے کہ مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ حکایت ہے۔ کوئی کافر یہ کہے کہ مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ خود نہیں کہہ رہا، وہ مسلمانوں کی بات جو ہے وہ نقل کر رہا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مجھے بتاؤ وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، مسلمان نہیں ہوگا جب تک کہ خود دل سے نہ کہے کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جب تک کہ حکایت کرتا رہے گا، ہاں جب خود کہے گا کہ میں کہتا ہوں پھر وہ مسلمان ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، واہ۔ وہ حکایت کیا ہوتی ہے؟ اب دیکھیے، کوئی مسلمان یہ کہے کہ یہ جو بت پرست ہے، یہ بت خانے میں جا کے یہ کہتے ہیں، تو اس سے یہ کافر نہیں ہو جائے گا کہ یہ ان کی بات نقل کر رہے ہیں، خود نہیں کہتا کہ میں بت خانے میں جا کے یہ کہتا ہوں۔ تو جو بت پرست ہے وہ بت خانے میں جا کے یہ بات کرتے ہیں، مسلمان اگر اس کو نقل کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا، اور کافر اگر مسلمان کی بات کو نقل کرے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ درود اور سلام قبول اس کا ہوتا ہے جو دل سے کہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، جو دل سے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ حکایت سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اگرچہ وہ حکایت عظیم ہے، اگرچہ وہ حکایت عظیم ہے، لیکن یہاں ارادہ ضروری ہے کہ تم ارادہ کہو کہ ہم حضور کے اوپر درود بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ دو باتیں اس محفل کے ذوق نے مجھ سے کرا دی۔ ہم تابعدار ہیں، پیروکار ہیں اولیاء کاملین کے، اور ہم پیروکار ہیں ائمہ دین کے۔ دین کو سمجھنا یہ ایک خاص درجے میں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت انس بن مالک کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہمت العلماء الدرایا وہمت السفہاء الروایا، کہ جو ایک درجہ ہے نا عالم دین کا، ایک درجہ ہے وہ بہت اونچا ہے۔ یاد رکھنا، میں اگر یہ کہوں کہ اس دور میں اگر اس لیول کے لوگ دیکھ رہے ہو تو شاید ڈھونڈنے سے کوئی مل جائے تو بڑی بات ہے۔ جو جس درجے کی میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم کوشش کریں کہ وہ ڈھونڈیں تو ممکن ہے کوئی مل جائے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ملے گا، ممکن ہے کوئی مل جائے، لیکن وہ کہ جن کا ایک خاص درجہ ہے جو دین کی تشریح کر سکتے ہیں، میں اس لیول کے عالم دین کی بات کرتا ہوں، مجدد دین کی بات کرتا ہوں۔ ہمت العلماء الدرایا، ارشاد فرمایا حضرت انس بن مالک نے کہ ان کی ساری توجہ ہوتی ہے سمجھنے کی طرف۔ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ حدیث کو سمجھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے حدیث سن کے آگے پہنچا دو، مجھ سے حدیث سن کے آگے پہنچا دو۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ جو مجھ سے سننے والا ہے وہ اتنا نہ سمجھے اس کو جس کو آگے پہنچائے گا جتنا وہ سمجھتا ہے، کیونکہ صحابہ کے اندر بھی پھر فقہ کے اعتبار سے درجہ بندی ہے۔ کوئی زیادہ سمجھتے ہیں، کوئی اس سے زیادہ سمجھتے ہیں، کوئی اس سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، جب صحابہ میں درجہ بندی ہے تو یہاں کیوں نہ درجہ بندی ہوگی؟ اب اگر ہر شخص یہ کہے کہ دین کو میں خود سمجھتا ہوں، میں کسی کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو سب سے بڑی گمراہی تو یہی ہے کہ وہ کہتا ہے میں خود سمجھتا ہوں۔ دین کو جو سمجھنے والا معیار ہے یہ ایک خاص لیول
جو اللہ پاک جن لوگوں کو وہ عطا فرماتا ہے وہ دین کو سمجھتے ہیں. ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں. فرمایا حضرت انس بن مالک نے کہ جو علماء ہیں ان کی ساری توجہ سمجھنے کی طرف ہوتی ہے، اور جو سفہاء ہیں عام لوگ وہ صرف دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوا کیا ہے، آگے سمجھتے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں یار میرے گھر میں قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. کوئی کہتا ہے میرے گھر میں بخاری شریف پڑھی ہے اردو کے اندر، میں نے پڑھا ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. بھائی لکھا ہوا تو ہے، اس کو سمجھے گا کون؟ اگرچہ وہ تیری مادری زبان میں ہی کیوں نہیں لکھا ہوا، وہ اردو کے اندر ہی کیوں نہیں لکھا ہوا، جب تک کہ تو امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھے گا نہیں وہ بخاری جو تیرے گھر میں پڑی ہے اردو کے اندر موجود ہے، جس روایت کا مفہوم تو امام اعظم سے پوچھے گا نہیں تو کبھی اس کو سمجھ نہیں سکتا. یہاں سے جو خرابی ہو رہی ہے جس پوائنٹ سے کہ لوگ خود اسلام کی تشریح کر رہے ہیں اور وہ خود جو ہے وہ ایک بہت بڑے جو ہے مذہبی سکالر بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب تک کہ قرآن کی تفسیر اور نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث کی وضاحت ہے اس کو ہم ائمہ دین کے اوپر پیش کر کے سمجھیں گے نہیں تو بہت بڑی گمراہی کا خطرہ ہے. اور اس دور کا المیہ یہ ہے گمراہی کا کہ لوگ ائمہ دین کی طرف، اولیاء کرام کی طرف رجوع نہیں کر رہے، کہ جن کو اللہ نے ایک خاص منصب دیا ہے کہ وہ دین کو سمجھائیں اور اس کی تشریح کریں. معزز سامعین، ایصال ثواب کی اس مبارک نشست میں اللہ کریم جل شانہ ہمیں افہام و تفہیم کے حوالے سے، سمجھنے اور سمجھانے کے حوالے سے خصوصی عنایتیں فرمائے. تلاوت کردہ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کا کیا مقام ہے اور زندگی میں ان کے ساتھ کس طرح ہونا چاہیے، اور یہ فانی جہان ہے، جب زندگی ختم ہو جائے اس جہان سے چلے جائیں تو پھر کس طرح ہونا چاہیے. یہ گفتگو ہے کچھ زندگی میں ان کے ساتھ کس طرح رہیں، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے ان کے متعلق. معزز سامعین، زندگی میں ان کے ساتھ ادب کے ساتھ رہیں، احترام کے ساتھ رہیں، عزت کے ساتھ رہیں، اور بہت ہی حساس انداز میں رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ انداز بھی غلط نہ ہو. ایک تو ہوتا ہے کہ گفتگو غلط ہے، اس کا مفہوم غلط ہے. ارشاد فرمایا کہ جو صحیح گفتگو ہے اس کے اندر انداز بھی ٹھیک ہونا چاہیے. والدین کا یہ مقام ہے کہ اگر انداز بھی اپنے مقام سے ہٹ گیا، صرف انداز، اگر انداز بھی اپنے مقام سے ہٹ گیا تو بہت بڑی خرابی ہو جائے گی، نماز قبول نہیں ہوگی. پھر توجہ رکھنا. اور اس ذیل میں ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ تعالی جو علماء بیان کرتے ہیں. اگر علماء کا ادب، والدین کا ادب ملحوظ خاطر نہ رہا اور ادب کے حوالے سے تم سلپو گے، نعوذ باللہ، اللہ محفوظ رکھے، تو ارشاد فرمایا کہ اگر والدین کی بے ادبی ہو گئی تو پھر نماز قبول نہیں ہوگی، روزہ قبول نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا، قرآن حکیم کی تلاوت قبول نہیں ہوگی. کیا یہ بہت بڑی بات نہیں کہ والدین کا ادب اگر خدا نہ خواستہ ملحوظ خاطر نہ رہا تو نماز قبول نہیں ہوگی، روزہ قبول نہیں ہوگا، قرآن کی تلاوت قبول نہیں ہوگی، جہاد قبول نہیں ہوگا، حج قبول نہیں ہوگا. یہ ساری عبادتیں اس وقت قبول ہوگی جب والدین کا ادب اور احترام ٹھیک ہوگا. والدین کا ادب اور احترام جب اپنے مقام پہ ٹھیک ہوگا تو پھر عبادات قبول ہوں گی. تو اب جب کہ یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا لحاظ رکھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا لحاظ رکھے،
صحابہ کرام خلفائے راشدین کے احترام کا لحاظ رکھے، اہل بیت کرام اور اولیاء کرام کے احترام کو لحاظ میں رکھے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان عزتوں کو وہ ملحوظ خاطر رکھے، اگر نہیں رکھے گا تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا معاشرہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں، ہمیں صرف یہ بتا دو کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے اور نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ عوام یہ کہتی ہے کہ یہ بڑی اوپر والی لیول کے مسائل ہیں، ہمیں تم ابتدائی طور پہ بتاؤ، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ یہ بھی بتایا جائے کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کے کیا مسائل ہیں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ضروری نہیں کہ جب ہم نماز پڑھ لیں تو اس کو محفوظ کیسے رکھا جاتا ہے۔ نماز پڑھ لیں اور وہ ضائع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو جب نظریہ ٹھیک نہیں ہوگا، عزت رسول کے حوالے سے، احترام رسول کے حوالے سے جب نظریہ درست نہیں ہوگا تو نماز بچے گی نہیں، پھر نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے ضروری ہے کہ نماز کے مسائل بھی بتائیں، لیکن نماز کو محفوظ کرنے کی بات بھی بتائیں۔ اب یہ مسئلہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر والدین کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے عبادات قبول نہیں ہوتی تو یہ بات سمجھ آ جائے گی نا کہ صحابہ اور اہل بیت کا احترام نہ کرنے کی وجہ سے عبادات قبول نہیں ہوتی، عزت رسول کا لحاظ نہ کیا جائے تو عبادات قبول نہیں ہوتی، صحابہ کے مقام کا لحاظ نہ رکھا جائے تو عبادات قبول نہیں ہوتی، خلفائے راشدین کے مقام کا لحاظ نہ رکھا جائے تو عبادات قبول نہیں ہوتی، مقام صدیق اکبر کا لحاظ نہ رکھا جائے تو عبادات قبول نہیں ہوتی۔ ہر صحابی کا جو مقام اور مرتبہ ہے اگر اس کا لحاظ نہ رکھا جائے تو عبادات قبول نہیں ہوتی۔ تو اب یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر والدین کا احترام نہ کیا جائے تو عبادت قبول نہیں ہوتی، تو جو صحابہ اور اہل بیت کا لحاظ نہیں کرے گا اس کی عبادات کیسے قبول ہوگی؟ اب یہ مسئلہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ جو والدین کی عزت نہ کرے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو جو رسول اللہ کی عزت نہ کرے مجھے بتاؤ اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں صرف نماز نہ دیکھو، عقیدہ بھی دیکھو۔ یہاں سے پھر کچھ لوگوں کے وہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے بھائی، جو عزت رسول کا لحاظ نہیں رکھتا اس کی نماز معتبر نہیں ہے۔ اور یہ وہی ہے جب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ جائے تو اس کے دل کے اندر کچھ اعتراض پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ مقام رسول سے جو ناواقف ہے، جو عزت رسول سے ناواقف ہے، اعتراض اسی کے دماغ میں آتا ہے۔ وہاں سے جان لو کہ جو مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ہے، تو جان لیجئے کہ ایسے کی نماز بھی معتبر نہیں ہے۔ اور پھر لوگ پوچھتے ہیں جی فلاں کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ بھائی جو عزت رسول کا لحاظ نہیں رکھتا اس کے پاس پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ امام تو مقتدیوں کی نماز کا وکیل ہوتا ہے، اگر وکیل ہی اللہ رسول کا دشمن ہے تو اس کے پاس پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ والدین کا یہ مقام ہے کہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ارشاد فرمایا تیری ماں ہے۔ عرض کی اس کے بعد پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ عرض کی اس کے بعد پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ عرض کی اس کے بعد پھر کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ ہے، اور پھر اسی طرح قریبی اور قریبی، یہ تیرے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الرب، رضا اللہ فی رضا الوالد، رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا کے اندر ہے۔ اللہ کی رضا والد کی رضا کے اندر ہے۔ اگر والد راضی ہے تو پھر رب راضی ہے، اگر والد راضی نہیں ہے تو پھر تیری نماز سے بھی رب راضی نہیں ہوگا،
تیرے قرآن پڑھنے سے بھی رب راضی نہیں ہوگا، تیرے روزے رکھنے سے بھی رب راضی نہیں ہوگا، تیرے جہاد کرنے سے بھی رب راضی نہیں ہوگا۔ اگر والد کی رضا کے بغیر رب کی رضا نہیں مل سکتی تو مجھے بتائیے صحابہ کی رضا کے بغیر رب کی رضا مل جائے گی؟ اہل بیت کی رضا کے بغیر رب کی رضا مل جائے گی؟ یہ نظریہ سمجھے اس ذیل میں کہ والد کی رضا کے بغیر رب کی رضا نہیں مل سکتی۔ مجھے بتلائیے اہل بیت کی رضا کے بغیر، صحابہ کی رضا کے بغیر رب کی رضا کیسے ملے گی؟ مجدد پاک فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ مکتوبات شریف پڑھ رہا تھا، مجدد الفسانی کے۔ یہ جو مجدد ہوتے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے خصوصی تائید لے کے آتے ہیں۔ اور ان مجددین میں ایک مجدد الفسانی ایسی شخصیت ہے جو 1000 سال کے بعد آئے، اس لیے الفسانی ان کو کہا جاتا ہے۔ 11ویں صدی کے مجدد ہیں۔ ہر صدی میں مجددین ہوتے ہیں، لیکن جو 1000 سال کے بعد ہوتا ہے اس کی شان بالکل نرالی ہے، اس لیے یہ مشہور ہو گیا مجدد الفسانی سے۔ اور بالخصوص علماء مجدد الفسانی کو ضرور پڑھیں، اور اس کے بعد پھر پیر مہر علی شاہ کو پڑھیں، امام احمد رضا کو پڑھیں، ایک ہی زبان ہوگی اور ایک ہی نظریہ ہوگا، یہ بالکل واضح بات ہے۔ ایک شخص مکتوبات پڑھ رہا تھا مجدد پاک کے، کہ میں نے عرض کیا کہ جس محاذ پہ امت مسلمہ کو خراب کیا جا رہا ہے اس محاذ پہ ڈیوٹی دینا ضروری ہوتی ہے، تو میں درمیان میں اس کو ٹچ کروں گا۔ جب وہ پڑھ رہا تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو، خلفائے راشدین کو، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت اور ان کی شرافت اور ان کی عظمت کو، وہ جو شخص پڑھنے والا تھا نا مکتوبات، اس کے دل میں کچھ ٹیڑھا پن تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ خال المومنین ہیں، آپ کاتب وحی ہیں، اور عظیم الشان جو ہے نا وہ صحابی ہے، بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ مکتوبات میں یہ بات جب آ گئی نا کہ جس نے ان کی صحابیت کے اوپر اعتراض کیا نا، تو وہ جو خلفائے راشدین کو مانتا ہے اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ جب انہوں نے ان کی صحابیت کے اوپر اعتراض کر دیا تو اس کے ضمن میں خلفائے راشدین کے اوپر بھی اعتراض ہوگا۔ جب اس نے یہ بات پڑھی نا تو اس نے مکتوبات کو ایک طرف کر دیا، اس کو بات دل نہیں لگی۔ یہ بھی ایک المیہ ہے اس دور کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو نظریہ ہم رکھ چکے ہیں نا تو اس نظریے کے مطابق جو کتاب آتی جائے گی اس کو ہم پسند کریں گے، اور جو اس کے مطابق نہیں گی اس کو ہم سائیڈ پہ کر دیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اکابرین نے جو لکھا ہے ہم اس کے مطابق ہو جائیں، کمال یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق ہو جائیں، یہ نہیں کہ اپنی مطابقت ڈھونڈتے رہیں۔ تو اس نے مکتوبات کو سائیڈ پہ رکھ دیا۔ رات کو جب سویا تو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لائے اور فرمایا کہ مجدد کے مکتوبات کو تو نے کیوں سائیڈ پہ رکھ لیا؟ انہوں نے حق لکھا ہے، انہوں نے حق لکھا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ادب اور احترام نہیں ہوگا تو اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی؟ یہ والدین کا مقام، اس سے ہمیں یہ ساری بات سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ نے والدین کو اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے تو وہ جو پاک ہستی ہے ان کا مقام تو وراء الورا ہے۔ اور اسی مضمون کو حضرت پیر مہر علی شاہ نے بیان کیا، اسی مضمون کو امام احمد رضا نے بیان کیا، اسی مضمون کو داتا علی حجویری نے بیان کیا۔ تو جب اتنے بڑے حوالے آ جائیں تو پھر پیچھے کون سی بات رہ جاتی؟ معزز سامعین، جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو نیک اولاد محبت کے ساتھ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی 70 مرتبہ دیکھے تو پھر؟ تو فرمایا جتنی مرتبہ بھی دیکھے اللہ تعالیٰ تو قدرتوں والا ہے، تو اپنے والدین کو جو محبت کے ساتھ دیکھتا رہے گا اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو والدین کو محبت کے ساتھ دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب ملتا ہے،
تو خود اندازہ لگا لیں کہ یہ اللہ پاک کے اپنے فیصلے ہیں کہ وہ عبادات سے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے اور ادب اور احترام سے کتنا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ تو خود اس کی کرم نوازی ہے اور اس کا احسان ہے اپنی مخلوق کے اوپر, نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اوپر. فرمایا کہ وہ شخص بڑا ذلیل ہے. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے کہ وہ شخص بڑا ذلیل ہے؟ ارشاد فرمایا میں اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو پایا یا ان میں سے ایک کو پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہوا. گویا کہ جنت کا جو داخلہ ہے وہ والدین کے احترام سے. اب آخری روایت جو اس مضمون کا ایک حصہ تھا کہ زندگی میں تو اس طرح رہیں ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ. تو صحابی نے عرض کر دی, صحابہ نے سارے معاملات حل کر دی. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں تو ادب اور احترام کا حکم ہے, خدمت کا حکم ہے, جب والدین فوت ہو جائیں تو پھر ہم کیا کریں, اس کے بعد ہم کیا کریں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب فوت ہو جائیں تو پہلے تو یہ کہ ان کا تم جنازہ پڑھو گے, پھر ان کے لیے تم دعائیں مانگتے رہو گے, ان کے لیے تم استغفار کرو گے, اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کا لحاظ رکھو گے, اور ان کے جو دوست احباب ہیں ان کا بھی لحاظ رکھو گے, اور انہوں نے جو اپنی زندگی کے اندر وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو تم نبھاؤ گے, یہاں تک کہ ان کے سارے معاملات تم نبھاؤ گے, اور ان کے لیے تم ایصال ثواب بھی کرتے رہو گے. یہ ان کے فوت ہو جانے کے بعد یہ تمہارے حقوق ہیں کہ تم یہ روحانی طور پر ان کے ساتھ اپنے سلسلے کو جوڑ کے رکھو, توڑنا نہیں ہے. تو اس ذیل میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جب اتنا بڑا حکم ہے اولاد کو کہ وہ اپنے والد کے دوستوں کا بھی لحاظ رکھے, تو والد کو چاہیے کہ اچھے دوست چھوڑ کے جائے. والد کو چاہیے اچھے دوست چھوڑ کے جائے کہ پیچھے اولاد نے پھر والد کے دوستوں کا بھی احترام کرنا ہے. تو اچھے لوگ ہوں, دوستی میں اچھے لوگ ہوں کہ اولاد جب ان کے پاس جائے گی تو سدھر جائے گی اور وہ اچھے لوگوں میں شمار ہو جائیں گے. یہ ہے والدین کا احترام, زندگی کے اندر بھی احترام اور فوت ہو جانے کے بعد بھی ان کا احترام, اور یہ روحانی طور پر ان کے ساتھ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. اللہ کریم جل شانہ آج کی اس نشست کو قبول فرمائے. عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو لوگ اپنے تعلقات بتلانا شروع کر دیتے ہیں. اس دور کا اس کو بڑا مجدد کہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جس نے پیر مہر علی شاہ کو سمجھا ہے, جس نے امام احمد رضا کو سمجھا ہے, تو میں صرف عالم نہیں, میرا دل کہتا ہے کہ میں اس کو مجدد کہوں اس دور کا. یہ بڑی بات ہے کہ ہم ان ہستیوں کی تعلیمات کے اوپر رہیں. اور میرا ذوق یہ کہہ رہا ہے کہ وصال سے قبل حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی نے وصال سے قبل 2 اہل سنت کے نظریاتی اعلامیے جاری کیے 2019 میں, اور پھر اس 20 میں وصال سے کچھ روز قبل کہ امت مسلمہ کا نظریہ کیا ہونا چاہیے. آواز کو ذرا بڑا صاف رکھنا, یہ پلٹ کرنا ہے, صرف آگے جائے. جو اعلامیہ امت مسلمہ کے لیے انہوں نے جاری کیا وہ اعلامیہ ان کا نہیں, وہ اعلامیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آیا ہے. اور اس اعلامیہ کی سند سال بسال, صدی بصدی صحابہ اکرام کے دربار تک پہنچتی ہے. اگر کتابوں کے حوالے دیکھے جائیں تو کتابوں میں سند متصل نظر آئے گی. اگر شخصیات کے حوالے دیکھے جائیں کہ ہر صدی میں جو عظیم مجددین اسلام ہوئے ہیں, ہر صدی کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہر صدی میں جتنے مجددین اسلام ہوئے ہیں, مسلسل لگاتار وہ نظریات
جو خواجہ حمید الدین نے بیان کیے وہ آگے تک ملتے ہیں جا کر. ہر دور کا کوئی نہ کوئی المیہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کے اندر پریشانی ہوتی ہے. اس دور میں جو پریشانی ہے اور جس سے امت مسلمہ دو چار ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے ادبی. کسی دور میں اہل بیت کرام کی بے ادبی, کسی دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے ادبی, کبھی نظریات کے حوالے سے, کبھی تحریکوں کے حوالے سے اور کبھی اقتدار کے حوالے سے ایسی صورتحال رہی ہے. جبکہ شیخ امن اس دور کا اس کو بڑا مجدد کہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جس نے پیر مہر علی شاہ کو سمجھا ہے, جس نے امام احمد رضا کو سمجھا ہے, تو میں صرف عالم نہیں, میرا دل کہتا ہے کہ میں اس کو مجدد کہوں اس دور کا. یہ بڑی بات ہے کہ ہم ان ہستیوں کی تعلیمات کے اوپر رہیں. اور میرا ذوق یہ کہہ رہا ہے کہ وصال سے قبل حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی نے وصال سے قبل 2 اہل سنت کے نظریاتی اعلامیے جاری کیے 2019 میں اور پھر اس 20 میں وصال سے کچھ روز قبل کہ امت مسلمہ کا نظریہ کیا ہونا چاہیے. آواز کو ذرا بڑا صاف رکھنا, یہ پلٹ کرنا ہے, صرف آگے جائے. جو اعلامیہ امت مسلمہ کے لیے انہوں نے جاری کیا وہ اعلامیہ ان کا نہیں, وہ اعلامیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے آیا ہے. اور اس اعلامیہ کی سند سال بسال, صدی بصدی صحابہ کرام کے دربار تک پہنچتی ہے. اگر کتابوں کے حوالے دیکھے جائیں تو کتابوں میں سند متصل نظر آئے گی. اگر شخصیات کے حوالے دیکھے جائیں کہ ہر صدی میں جو عظیم مجددین اسلام ہوئے ہیں, ہر صدی کے اعتبار سے دیکھیں کہ ہر صدی میں جتنے مجددین اسلام ہوئے ہیں مسلسل لگاتار وہ نظریات جو خواجہ حمید الدین نے بیان کیے وہ آگے تک ملتے ہیں جا کر. ہر دور کا کوئی نہ کوئی المیہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی اس کے اندر پریشانی ہوتی ہے. اس دور میں جو پریشانی ہے اور جس سے امت مسلمہ دو چار ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے ادبی. کسی دور میں اہل بیت کرام کی بے ادبی, کسی دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بے ادبی, کبھی نظریات کے حوالے سے, کبھی تحریکوں کے حوالے سے اور کبھی اقتدار کے حوالے سے ایسی صورتحال رہی ہے. جبکہ شیخ امن